میں آپ کا ریاض دختر محمد ریاض صاحب کے ساتھ 500 پاؤنڈ حق مہر کے بدلے میں کر رہا ہوں. آپ نے قبول کیا؟ قبول کیا. ماشاءاللہ. عزیز دوستو، آپ سب کو میری آواز پہنچ رہی ہے؟ میں تھوڑا سا شادی کے بارے میں وضاحت کر دوں کہ یہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سنت کو پورا کیا ہے، اور یہ صرف حضور علیہ السلام کی ہی سنت نہیں بلکہ 1,24,000 انبیاء کرام کی سنت ہے. سارے انبیاء کرام کی سنت ہے. ایک دفعہ کسی نے سوال کیا تھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی، تو میں نے کہا بات سمجھنے کی ہے. وہ جب دنیا میں تھے انہوں نے شادی نہیں کی تھی، اور انہوں نے دوبارہ دنیا میں واپس آنا ہے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور یہ ہر مسلمان کو یہ عقیدہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام will come back in this world. انہوں نے تشریف لانا ہے، اور حدیث پاک میں ہے وَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ، وہ شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی. تو معلوم ہوا کہ پھر کوئی نبی بھی پیچھے نہ رہا، سب انبیاء کرام کی یہ سنت ہے. بات آگے بیچ میں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، اس عقیدے پر ہر مسلمان کو قائم رہنا ضروری ہے. کیونکہ کچھ لوگ گمراہی پیدا کر رہے ہیں کہ جی وہ تو فوت ہو گئے ہیں، وہ تو واپس نہیں آنے والے. اب ایک اور بندہ آیا ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم، اس کو تشبیہ کے طور پر عیسیٰ ابن مریم کہا گیا ہے. یعنی کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ میں مسیح موعود ہوں، اور وہ جو حدیث میں آیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو میرا نام تشبیہ کے طور پر عیسیٰ ابن مریم لیا گیا ہے. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے. یہ ایک عقیدہ ہے ٹھوس مسلمانوں کا. بہرحال یہ سارے انبیاء کرام کی سنت ہے، اور اتنی پیاری سنت ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو کسی شخص کی، کسی مسلمان کی، تو شیطان اپنے سر پہ مٹی ڈال کے روتا ہے کہ ہائے اس نے مجھ سے اپنا ایمان بچا لیا. شادی کر کے اس نے مجھ سے اپنا ایمان بچا لیا ہے. کہ جو شادی کرتا ہے، اس لیے حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم النکاح نصف الایمان، کہ نکاح کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے، کہ اس سے آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. بہرحال شادی ہو جانے کے بعد کچھ حقوق شوہر کے بیوی پر لازم ہو جاتے ہیں، اور کچھ بیوی کے حقوق شوہر کے اوپر لازم ہو جاتے ہیں. شوہر کے اوپر کیا حق ہے کہ بیوی کے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، پہننے کا، جتنے بھی اس کے اخراجات ہیں، ایکسپینسز ہیں اس کے کھانے پینے کے، رہائش کے، وہ سارے کے سارے مرد کے ذمے آتے ہیں. اور بیوی کا کیا حق ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کرے، شوہر کی اطاعت کرے. جس شخص کا آنا گھر میں شوہر کو پسند ہے اس کو آنے کی اجازت دے. جس کا آنا شوہر کو پسند نہیں ہے اس کو آنے سے روکے. یہ اس کی یہ ذمہ داری ہے. اور جو بھی نیک کام، جائز کام شوہر کہے، شریعت کے مطابق کہے، وہ بیوی کے اوپر ماننا ضروری ہے. ناجائز کام نہیں، جائز کام. یعنی تو نماز نہیں پڑھتی، نماز میں کوتاہی کرتی ہے، تو شوہر پر فرض ہے کہ اس کو ٹوکے اور اس کو بتائے. پھر بھی اگر نہ پڑھے تو پھر وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے. شوہر اپنے ذمے سے بری ہو گیا، اس نے کہہ دیا. اور اگر نہیں کہے گا تو دونوں پکڑے جائیں گے. اگر عورت بے پردہ پھرتی ہے، سر کے اوپر چادر نہیں لیتی، تو شوہر کے اوپر فرض ہے کہ بیوی کو اس سے روکے کہ یہ حرام ہے. پردہ کرنا سر کا عورت کے اوپر ضروری ہے. قرآن پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ،
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور تمام مسلمان خواتین سے کہہ دیں کہ سر کے اوپر موٹی چادریں رکھا کریں. یہ رب کریم کا قرآن پاک میں حکم ہے، اور یہ حکم اپنے گھر کے اندر نافذ کرنا جب تک عورت کی شادی نہیں ہوئی تو اس کے باپ کا فرض تھا کہ اللہ کے حکم کو نافذ کرے اپنی بیٹیوں کے اوپر، اور جب شادی ہو گئی اور وہ شوہر کے پاس آ گئی، اب شوہر کا حکم اس پر نافذ ہے کہ اس پر اللہ کے احکام جاری کرے. پھر بھی اگر نہیں کرتی تو پھر وہ جانے اور اس کا رب جانے. اسی طرح جو بھی اچھے کام ہے، جو بھی جائز کام ہے، شریعت کے مطابق کام ہے، ان میں شوہر کی اطاعت کرنا ضروری ہے. یہ ایک دوسرے کے اوپر ان کے حقوق عائد ہوتے ہیں. اور ایک دوسرے سے محبت کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں بتایا ہے کہ بیوی کے ساتھ کس طرح محبت رکھنی چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹوکنا، پریشان کرنا اور اس طرح سے مشکلات پیدا کرنا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. تو حضور علیہ السلام کی یہ سنت. اور عورتوں کو اپنے شوہروں کے لیے کیسا ہونا چاہیے، تو وہ نبی علیہ السلام کی ازواج پاک نے نمونہ دکھایا ہے کہ وہ کس طرح حضور علیہ السلام سے محبت کرتی تھی اور کس طرح آپ کی اطاعت کرتی تھی. تو اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. مختصراً میں نے جو عرض کیا، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں خطبہ نکاح پڑھتا ہوں اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني مباهٍ بكم عند ربكم يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. یا رب العالمین، ہم نے جو تیرے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری سنت کو ادا کیا ہے، ہمارے اس عمل کو قبول فرما. میاں بیوی کے درمیان میں گہری محبت عطا فرما. ایک دوسرے کا ان کو ہمدرد بنا دے، ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا دے. ان کے درمیان میں اس محبت کی رمق پیدا فرما دے جو محبت تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات کے درمیان میں عطا فرمائی. اس محبت کا حصہ عطا کر دے جو تو نے مولا علی المرتضی شیر خدا اور جناب حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان میں عطا فرمائی. اس محبت کا ان کو حصہ عطا فرما دے. یا اللہ، ہم دعا کرتے ہیں کہ ہر بیٹی جو بیاہ کر جاتی ہے اپنے گھر میں، اپنے پیا کے گھر میں، اس کو وہاں سکون عطا فرما، راحت عطا فرما. کسی شخص کو اپنی اولاد کا دکھ نہ عطا فرما، نہ بیٹے کی طرف سے نہ بیٹی کی طرف سے. سب کو اپنے گھروں میں راحتیں، مسرتیں، خوشیاں نصیب فرما. اور جہاں کہیں میاں بیوی کے درمیان میں تنازع ہے، اے اللہ وہ دور فرما دے. جہاں خاندانوں میں اختلافات ہیں ان کو اپنی رحمت سے ختم فرما دے.
دلوں میں نور ایمان پیدا فرما، معافی تلافی کا جذبہ عطا فرما، اور ان دونوں زوجین کے لیے بھی دعا ہے خدا ان کو خوش و خرم زندگی عطا فرما، نعمت اولاد عطا فرما، آنے والے ہر قدم پر خوشیاں نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ